صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ رب ذوالجلال قرآن کریم قرآن رشید میں سورہ توبہ کی اس آیت نمبر 24 کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل ان کانا، اے میرے حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اگر آباؤکم تمہارے باپ دادا تمہارے والدین و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے و اخوانکم اور تمہارے بھائی و ازواجکم اور تمہاری بیویاں و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار قبیلے کنبے والے و اموال اقترفتموہا اور تمہارے وہ مال جو تم نے جمع کیے ہوئے ہیں و تجارتن تو اور تمہاری وہ تجارت تخشون کسادہا جس کے نقصان کا تمہیں خوف رہتا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسندیدہ ہیں أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب بن جائیں وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہو جائیں تو فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے قہر اور اللہ کے غضب کا انتظار کرو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ آیت پاک ہے سورہ توبہ کی اور اس کا نمبر ہے 24۔ اس آیت پاک کے بظاہر ترجمے سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر تفسیر اس کی نہ بھی کی جائے تو معنی اتنا بالکل واضح اور اتنا روشن ہے کہ جس کو سمجھتے ہوئے کسی قسم کی کوئی دشواری اور پریشانی کا سامنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں 8 چیزیں گنوائی ہیں۔ کتنی؟ سب بولے ہیں 8 چیزیں گنوائی ہیں، جن میں 4 خونی رشتوں کا ذکر کیا اور 4 ان چیزوں کا ذکر کیا جن کے ساتھ انسان نہایت ہر چیز سے بڑھ کر پیار اور محبت کرتا ہے۔
4 خونی رشتے کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا رشتہ آباؤکم، تمہارے باپ دادا، تمہاری مائیں، تمہارے باپ دادا، اور یہ رشتے کے اندر سب سے اعلیٰ رشتہ ہے باپ کا، اور والدہ کا رشتہ سب سے اعلیٰ رشتہ ہے، اور پھر باپ سے اوپر اباؤ اجداد میں سارے جو ہے وہ باپ دادا میں دادے سارے آگے، اور والدہ میں ساری والدات اوپر تک، اور پھر اس کے بعد دوسرا رشتہ گنوایا ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، بیٹوں میں بیٹیاں بھی شامل اور بیٹے بھی شامل، اولاد ساری، پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سارے نیچے تک داخل ہیں، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہارے بھائی، وہ تمہارے حقیقی رشتے میں تمہارے ساتھ تمہاری والدہ کے شریک ہوں یا باپ کے شریک ہوں، وہ تمہارے رضائی یعنی دودھ پیتے تمہارے بھائی ہوں یا تمہاری بہنیں ہوں، وہ تمام کے تمام وَأَزْوَاجُكُمْ، اور شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر جتنے نکاح تمہیں اسلام نے کرنے کی اجازت دی ہے وہ تمہاری ساری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور ان 3 رشتوں کے علاوہ تمہارے خونی رشتوں میں تمہارے جو ہے وہ چچے، تمہارے ماموں، تمہاری خالائیں، تمہاری خالات، دیگر سارے کے سارے رشتے قبیلے کنبے والے، اگر ان تمام رشتوں میں محبت بڑھ جائے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کم ہو جائے اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت جو ہے وہ کم ہو جائے اور ان کے ساتھ محبت بڑھ جائے تو پھر اللہ کے قہر اور اللہ کے غضب کا انتظار کرو۔ یہاں یہ 4 خونی رشتے گنوانے کے بعد پھر ان چیزوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ دلائی کہ جن کے ساتھ ہم اپنے رشتوں سے بڑھ کر جو ہے وہ پیار کرتے ہیں۔ دولت جو کما رہے ہیں یا جو کما چکے ہیں اور جو جمع کر چکے ہیں اس کے ساتھ انتہائی محبت ہے، ایک فطرتی چیزیں ہیں، انسان کی محبت ہونی چاہیے۔ اسی طرح وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت اور وہ کاروبار کہ جس کے نقصان کا ہر وقت دل کے اندر کھٹکا رہتا ہے اور جس کے نقصان کا ہر وقت خطرہ رہتا ہے، اور اسی طرح وہ گھر کے جن کو رہنے کے لیے بڑا خوبصورت اور عالی شان اور بڑا شاندار طریقے کے ساتھ تعمیر کیا ہو، فرمایا یہ چیزیں اگر تمہارے گھروں کی محبت تمہارے دلوں کے اندر زیادہ آ گئی اور تمہارے مالوں کی محبت تمہارے دلوں میں زیادہ آ گئی اور تمہاری تجارتوں کی محبت تمہارے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ کر ان کے اندر محبت آ گئی تو پھر اللہ رب الجلال کے قہر اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اب یہ 4 چیزیں، 4 خونی رشتے گنوانے کے بعد پھر 4 ان چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا جن سے انسان سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اور اگر یہ محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ گئی تو پھر اللہ رب الجلال فرماتا ہے پھر تم دنیا کے اندر ہی اللہ کے قہر اور اللہ کے غضب کے تم مستحق ہو، آخرت میں تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نافرمانیوں کی وجہ سے تمہیں سزا تو دے گا، لیکن دنیا کے اندر فتربصوا، پھر انتظار کرو کہ اللہ رب الجلال کا قہر اور اللہ کا غضب تمہارے اوپر کب نازل ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنے عزیز و قارب سے بڑھ کر مجھے اپنا محبوب نہیں بنا لیتا، اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہاں بہت ساری باتیں ہیں آیت پاک کی تفسیر میں اور حدیث پاک کی تفسیر میں بیان کرنے کے لیے، لیکن یہاں وقت کے اختصار کے پیش نظر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کا قرآن ہے، سورہ توبہ ہے، اس کا بظاہر ترجمہ اتنا آسان اور عام ہے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ اگر ان چیزوں کے اندر محبت بڑھ جائے اور اللہ کے رسول کی محبت کم ہو جائے
تو پھر انسان اللہ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کے قہر کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جب اتنی واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا تو پھر اب معیار محبت کیا ہے، اس کو ہم نے جانچنا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت اور حضور کے ساتھ پیار کا معیار وہ ہونا چاہیے جو ہم نے مقرر کیا ہے، یا وہ ہونا چاہیے جو اللہ رسول نے مقرر کیا ہے؟ تو وہی ہونا چاہیے نا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے۔ تو اب جب حضور علیہ السلام کی محبت کی بات کی جائے، اللہ کی محبت کی بات کی جائے، تو بتائیے کیا اپنی اولاد سے بڑھ کر حضور سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں؟ ہونی چاہیے۔ باپ دادا سے بڑھ کر حضور سے پیار ہونا چاہیے یا نہیں؟ اپنے بھائیوں کی محبت سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں؟ اپنے کاروبار سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں؟ اپنی تجارت سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں؟ اپنے کوٹھیاں، اپنے بنگلے، اپنے مکانات سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت ہونی چاہیے یا نہیں؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ معیار دیا ہے کہ محبت کرو، تو کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر رسول کریم علیہ السلام سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو، پھر تمہیں تکمیل ایمان ملے گی۔ اور اگر تمہاری محبت ان چیزوں میں بڑھ جائے اور ادھر سے اللہ رسول کی محبت کم ہو جائے تو پھر اللہ کے قہر اور اللہ کے غضب کا انتظار کرو۔ اب معیار ہم نے خود مقرر کرنا ہے کہ معیار تو وہی چلے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھی کہ جو اللہ نے ہی مقرر کیا ہوا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ معیار یہ ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ان ساری چیزوں سے بڑھ کر محبت نہ کر لو، تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے عمل کے لحاظ سے کہیں منافقت کا شکار تو نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے عمل کے لحاظ سے کہیں نفاق کا شکار تو نہیں ہے کہ ہمارا عمل تو اس کے بالکل برعکس ہے؟ تو جو منافق کے اعتقادی اور منافق کے عملی، جو علماء نے اس کی تفسیر کے اندر، اس کی تشریح کے اندر اس کی دو قسمیں لکھی ہیں، ایک اعتقادی منافق ہوتا ہے اور ایک عملی منافق ہوتا ہے۔ اعتقادی منافق وہ ہے کہ جو دل سے اسلام کو حق نہ مانے، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو حق نہ مانے، بظاہر اس کا اظہار کرے، وہ اعتقادی منافق ہے۔ اور ایک عملی منافق ہے کہ جو حق کو حق سمجھتا ہے، مانتا بھی ہے، لیکن اس کا عمل حق کے خلاف ہے، اس کا طریقہ حق کے خلاف ہے، وہ عملی طور پر منافق ہے۔ تو اب اندازہ ہم نے خود کرنا ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں محبت کا معیار یہ دیا ہے تو کیا عملی طور پر ہم نفاق کا شکار نہیں ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات پاک کی باری آئے تو اس وقت ہمیں اپنے رشتہ دار جو ہے وہ زیادہ محبوب بن جائیں؟ جب حضور کی محبت کی بات آ جائے یا ناموس رسالت کی بات آ جائے اور حضور علیہ السلام کی عزت کی بات آ جائے، ختم نبوت کی بات آ جائے، تو اس وقت ہم اپنے دنیاوی معاملات کو پہلے سامنے رکھتے ہیں اور پھر باقی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ محبت وہی ہے۔ یعنی مختصر لفظوں کے ساتھ اگر میں کہوں تو محبت کا معیار ہم میں سے ہر شخص نے اپنا اپنا بنا لیا ہے۔ کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے درود پاک پڑھ لیا تو میری محبت کا تقاضا پورا ہو گیا، کوئی یہ سمجھتا ہے میں نے نماز پڑھ لی تو میری محبت کا تقاضا پورا ہو گیا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے خیرات کر لی تو میری محبت کا تقاضا پورا ہو گیا، میں بہت بڑا عاشق رسول ہوں۔ ایک اوپر سے لے کر نیچے تک بیٹھنے والا اور ایک کلمہ کو مسلمان، چاہے وہ جس بھی طریقے کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کا ایک عشق رسول کا اپنا معیار ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول ہی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ ایک وہ بھی عاشق رسول ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے اپنی مسند پر بیٹھ کر کہ میں عاشق رسول ہوں، لیکن عشق مصطفیٰ کے اندر مگن، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے سر پر کفن باندھ کر نکلنے والے مسلمانوں کے 34 لاشوں کے اوپر سے وہ گزر جاتا ہے اور لوگوں کو گزرنے کا حکم دے رہا ہے، اور وہ اپنی مسند پر بیٹھ کر اپنے وزارت کے عہدے پر بیٹھ کر کہتا ہے مجھ سے بڑھ کر کوئی عشق رسول کرنے والا نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر منافقت کیا ہوگی؟
اس سے بڑھ کر نفاق کیا ہوگا؟ ہم نے ہر انسان نے اپنی محبت کا اور اپنے عشق رسول کا معیار اور ترازو اپنے ہاتھ میں خود پکڑا ہوا ہے۔ ہر بندہ سمجھتا ہے مجھ سے بڑھ کر تو کوئی عشق کرنے والا نہیں ہے، پیار کرنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے کہ اگر تم عشق رسول کے دعوے کرتے ہو تو پھر تمہیں ان ساری چیزوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ اگر تم محبت رسول کے دعوے کرتے ہو تو تمہیں اپنے دنیاوی مفادات سے بالا تر ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر کے اس کو پورا کرنا ہوگا۔ جب ناموس رسالت کی بات آئے، ختم نبوت کی بات آئے، تو اس وقت ہمیں اپنے معیار کے مطابق ہم ہر دوسرے مسلمان کو اس معیار کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، اتنی محبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اتنی محبت ہونی چاہیے کہ جس سے کوئی محبت میں فرق نہ پڑے، کوئی مشکل پیش نہ آئے، کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت کی کہ نہیں کی؟ بولیے، کی محبت؟ تو محبت رسول کرنے کے بعد پھر بدر کا میدان لگا کہ نہیں لگا؟ محبت رسول کرنے کے بعد پھر احد کا میدان لگا کہ نہیں لگا؟ محبت رسول کرنے کے بعد پھر حنین ہوئی کہ نہیں؟ پھر تبوک ہوئی، کبھی غزوہ تبوک ہوتا ہے، کبھی حنین ہوتا ہے، کبھی معرکہ بدر ہوتا ہے، کبھی احد ہوتا ہے۔ 27 جنگیں، 27 غزوات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر بنفس نفیس شریک ہو کر کی۔ 72 جنگیں اسلام کے اندر خلفائے راشدین کے دور کے اندر ہوئی۔ وہ محبت رسول کا دم کرنے والے، وہ اگر اپنی جگہوں پر بیٹھے رہتے، اپنی مسندوں پر بیٹھے رہتے، جہاں ان کو جو گورنری کا کسی کو عہدہ ملا ہوا ہے، کسی کو وقت کا قاضی بنا دیا گیا ہے، ہر کوئی اپنی جگہ پر بیٹھ کر صرف دین کے تقاضوں کو پورا کرتا، اور کسی بھی جنگ کے اندر جانے کی کسی کو ضرورت نہ پیش ہوتی، کیا وہ محبت میں سچے تھے؟ نہیں۔ محبت میں سچا وہی ہے کہ جب محبت رسول کی بات ہو تو بات بھی دعویٰ بھی کرے، اور جب محبت رسول کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے کی ضرورت پیش آئے تو اس وقت سارا کچھ لٹانے کے لیے تیار بھی ہو جائے۔ جو بندہ جس محبت کے درجے کے اندر ہے نا، اور عشق رسول کا جو معیار اس نے بنایا ہوا ہے نا، وہ دوسرے مسلمان کو بھی اسی پر تولنا اور اسی پر پرکھنا چاہتا ہے۔ بس اتنی محبت ہونی چاہیے کہ جس سے کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس جھوٹی محبت رسول کے دعوے سے ہمیں نکلنا پڑے گا، اور اس جھوٹے پیار سے ہمیں نکلنا پڑے گا، اور اس منافقت سے ہمیں نکلنا پڑے گا، اور معیار وہ دیکھنا پڑے گا محبت رسول کا جو اللہ کے قرآن نے مقرر کیا ہے، جو رسول کریم علیہ السلام نے مقرر کیا ہوا ہے۔ یار دنیا کے ہر کام کے اندر دو نمبری ہو سکتی ہے، انسان اپنے کاروبار میں غلط بیانی کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، معاملات کے اندر دو نمبری کر سکتا ہے۔ ایک رشتہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہے، اور یہاں بھی آ کر دو نمبری سے کام لے انسان، اور ہر اس بندے کو بھی اپنے معیار کے اندر ڈالنا چاہے کہ بھائی یہ جو کر رہے ہیں نا یہ غلط ہے، اور محبت ہونی چاہیے، لیکن محبت کا تقاضا یہ تو نہیں ہے نا کہ پھر امن خراب ہو جائے، محبت کا یہ تقاضا تو نہیں ہے نا کہ سکون برباد ہو جائے۔ جب تک ہم ان خود ساختہ معیارات سے نکلتے نہیں ہیں نا، اس وقت تک ذلت اور رسوائی، اور یہ جو اللہ رب الجلال نے فرمایا نا کہ اگر ان 8 چیزوں میں محبت تمہاری بڑھ گئی اور اللہ کے رسول کی محبت کم ہو گئی، تو پھر اللہ کے قہر کا انتظار کرو، اللہ کے غضب کا انتظار کرو۔ اللہ کا غضب بھی تمہارے اوپر آئے گا اور اللہ کا قہر بھی آئے گا۔ اگر سوچنے کی بات سوچی جائے تو جب ہم نے معیار یہ بنا لیا ہے نا کہ بس جہاں تک اپنا مفاد ہے وہاں تک عشق رسول ہے، جہاں اپنے مفاد سے بڑھ کر کوئی بات آ جائے تو وہاں عشق رسول کی انتہا ہے، اب اس سے آگے نہیں جانا، تو پھر اللہ رب الجلال کے قہر کی ایک صورت ہمارے اوپر کورونا کی صورت کے اندر مسلط ہو چکی ہے۔ اب کس عذاب کا اور انتظار کریں گے؟ جیتے جاگتے سمجھتے ادراک فہم رکھتے ہوئے بھی ہم جو ہے وہ مجبوریوں کا شکار ہے۔ ایک مسلمان سے ہاتھ نہیں ملا رہا، مسلمان کے قریب نہیں بیٹھ رہا۔ حرمین شریفین کی وہ پاک سرزمین جہاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اللہ رب الجلال کی طرف سے کوئی قہر آ سکتا ہے، غضب آ سکتا ہے، اور بیماریوں کا تسلط
حرمین شریفین کی یہ زمین وہ ہے کہ ومن دخلہ کان آمنا، چوتھے سپارے میں پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس کے اندر داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جائے گا۔ لیکن وہ معیار بھی ختم ہو گیا، وہ اعتقاد بھی ختم ہو گیا۔ کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے؟ تو یہ اللہ کا عذاب صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے معیار غلط بنا لیا ہے محبت رسول کا۔ ہم کہتے ہیں محبت رسول اتنی ہے کہ جس سے دنیا کا نظام چلتا رہے اور بے سکونی اور بد امنی جو ہے وہ نہ پیدا ہو۔ جب ہمارا یہ مقرر کیا ہوا معیار ہوگا تو پھر ذلت اور رسوائی کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ آج جب ناموس رسالت کی بات کی جائے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کون سا محبت رسول کی بات ہے؟ یہ دیکھیں نا کہ فلاں مسجد کے اندر بڑا امن ہے، وہاں تو کبھی کسی پولیس نے چھاپا نہیں مارا، کبھی کوئی ادھر آیا نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی جگہ پر محبت رسول کے معیار کو بیان کیا جائے اور ناموس رسالت کی بات کی جائے تو وہ غلط قرار دیا جاتا ہے، لوگوں کی نظر کے اندر وہ غلط ہے۔ وہاں کیوں ایسی بات کی جاتی ہے جس سے بدامنی کی صورت پیدا ہو؟ یعنی کہ لوگوں کا مقرر کیا ہوا جو معیار ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ امن قائم رہنا چاہیے، چاہے ناموس رسالت پر حملہ ہو جائے، چاہے ختم نبوت پر حملہ ہو جائے، امن برقرار رہنا چاہیے۔ تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے قہر اور اللہ کے غضب کو تو ہم خود دعوت دے رہے ہیں، کیسے بچ سکتے ہیں اس سے؟ یاد ذرا سینے کے اوپر کبھی ہاتھ رکھ کر کے نا دماغ کو ٹھنڈا کر کے ذرا ان باتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا اب جو معیار ہمیں بیان کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے، کیا لوگ اب ہمیں اس پر بھی یہ کہیں گے کہ مولوی صاحب جو قرآن کریم کی آپ نے 24 نمبر آیت سورہ توبہ کی پڑھی ہے جس میں آپ نے 2 نمبری سے کام لیا ہے، یہاں ذرا ہاتھ ہلکا ہونا چاہیے، ذرا نرم ہاتھ ہونا چاہیے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو؟ تو بتائیں میرے استاد گرامی حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے اساتذہ کے اساتذہ ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے آج کے دور کے لوگ اور قوم ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ مولوی لوگ اور علماء ہم سے 2 نمبری سے کام لیں۔ ہر کام کے اندر جب 2 نمبری ہے تو یہ کیوں بات بیان کرتے ہیں؟ بس دین اتنا ہی بیان کریں کہ جس سے مفادات قائم رہیں، دین اتنا ہی بیان کریں کہ جس سے جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ پرسکون رہیں، کہیں پہ بدامنی اور بے سکونی پیدا نہ ہو۔ یہ دنیا تو عارضی زندگی ہے، فانی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، ہم بھی چلے جائیں گے، ہمارے آباء و اجداد بھی آئے، کروڑوں آئے اور کروڑوں چلے گئے، کروڑوں آئیں گے اور کروڑوں چلے جائیں گے، لیکن یاد رکھنا ایک دن اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہم نے پیش ہونا ہے اور ایک عدالت رب کی بارگاہ میں لگنی ہے۔ اور اس عدالت میں اللہ کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے۔ اب لوگ ہمیں دین کا درس دے رہے ہیں، لوگ ہمیں معیار بتا رہے ہیں، انہیں ساتھ ذرا ہاتھ کھلا رکھنا ہے، آگے نہیں بڑھنا۔ کیا مولوی انسان نہیں ہے؟ کیا اس کے بچے نہیں ہیں؟ کیا اس کی بیوی نہیں ہے، اس کی ماں نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے؟ کیا اسے نہیں پتا میں اپنا سکون کیوں برباد کر رہا ہوں؟ معیار اپنا ہے، بس اتنا بیان کرو جس سے معاملات جو ہے وہ پرسکون رہیں، بد امنی پیدا نہ ہو۔ تو اللہ رب الجلال کی جب عدالت لگے گی اور ایک ایک گھس جو ہے وہ ہماری زبانیں اس وقت کھینچ کے بتی سے باہر نکال کر رب پوچھے گا بتاؤ تمہیں قوم کا رہنما بنایا تھا، قرآن و سنت کی سمجھ دی تھی تو اس وقت قرآن و سنت پر کتنا عمل کیا، لوگوں کو کیا بتایا؟ صرف اتنا بتایا دین جس سے اپنا پیٹ بھر جائے، صرف اتنا دین بتایا جس سے اپنے مفادات پورے ہو جائیں، تو اس وقت ہم اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ آج اس حقیقت کو کوئی بھی بندہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، ہر ایک کا اپنا مقرر کیا ہوا ایک معیار ہے، بس اتنے سے دین مکمل ہو گیا، عشق رسول مکمل ہو گیا۔ جو تڑپ تڑپ کر ہم باتیں کرتے ہیں ناموس رسالت کی اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی، لوگ کہتے ہیں یہ بالکل فضول باتیں ہیں۔ نہ کبھی ہمارے بڑوں نے ہمیں غلط راستے پر لگایا، نہ ہم کبھی غلط راستے پر چلے ہیں، اور نہ ہی کبھی آپ کو غلط راستے پر چلنے کا حکم دیتے ہیں، نہ ہی آپ کو یہ تعلیم دیتے ہیں۔ کیا ایک چھوٹی سی 10 روپے کی چیز لینے کے لیے ہمیں 10 دکانیں پھرنا پڑے تو ہم پھرتے ہیں اور ایک اصل چیز تک پہنچتے ہیں یا نقل نہ ملے، حقیقت میں اصل چیز ملنی چاہیے،
ایک رسول اللہ کا دین باقی رہ گیا ہے جو جیسا ملے ویسا لے لو، جس کا معیار جس نے جیسا مقرر کیا وہی لے لے اور اس کے مطابق عمل شروع کر دے؟ کچھ نہ کچھ ذرا آنکھیں کھول کے دل کے اوپر ذرا ہاتھ رکھ کر کے اس سے پوچھیں کہ حقیقت کیا ہے۔ آج اگر ناموس رسالت کی بات اگر ایک جماعت کرتی ہے، تحریک لبیک کرتی ہے، تو ہم نے یہ مقرر بات کر لی کہ بھائی ان کا جو ہے وہ ایک سیاسی ایک مذہبی جماعت جو ہے وہ سیاست کی طرف آ گئی، لہذا نہ قطعاً نہیں، یہ غلط لوگ ہیں اور ان کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ کیا یہ ہمارا معیار درست ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی بھی ہے، کسی پارٹی کا بندہ ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ہو، نون لیگ کا ہو، کوئی بھی ہو، یہ اللہ کا قرآن ہاتھ میں پکڑ کے کہہ رہا ہوں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی ناموس کی بات کرے، ہم اس کے جوتے سر پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی کرے تو صحیح حضور کے ناموس کی بات، کوئی ختم نبوت کی بات تو کرے، کوئی ناموس رسالت کی حفاظت کی بات تو کرے۔ صرف ایک دونک رجا دیا ہر ایک انسان نے اپنے ذہن کے اندر، اور اپنے ذہن کے اندر ایک تخیل بنا لیا، بس جو ہے وہ اتنا محبت رسول ہونی چاہیے جس سے امن و امان قائم رہے اور بے سکونی اور بد امنی پیدا نہ ہو۔ ساری زندگی ہم نے علماء نے دین کے نام پر کھایا، آج ہم اگر بڑے فروٹ کی ریڑھی لگا لیں تو کوئی ہمیں منہ نہیں کرائے، کوئی ہماری طرف دیکھے نہ۔ آج لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، مصلی کی امامت کی ایک مسلک کی ایک عزت ہے، محراب و منبر کی عزت ہے، تو کس وجہ سے ہے؟ دین کی وجہ سے۔ ساری زندگی دین کے نام پر کھایا اور دین کے نام پر پراپرٹی بنائی، دین کے نام پر اپنے گھر بنائے، دین کے نام پر جو ہے وہ اپنی جائیدادیں بنائی۔ آج جب دین کہتا ہے کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ جہاں صرف دین بیان کر کے کوئی جو ہے وہ اپنا ایمان کا تقاضا پورا کر دے، آج وہ وقت آ گیا، اب دین قربانی مانگ رہا ہے، آ جاؤ اب قربانی دینی ہے۔ وہ کہے کہ نہیں قربانی نہیں دے سکتے، ہاں دین کے نام پر جو آتا ہے وہ سب کچھ کھا سکتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، جائیداد بنا سکتے ہیں۔ آج دین اگر ہم سے قربانی مانگتا ہے نا، آؤ دین کے لیے قربانی دو، تو ہم کہتے ہیں نہیں دین کے لیے قربانی نہیں دے سکتے۔ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں اگر سامنے رکھ کر کے ہم جو دعویٰ ایمانی کرتے ہیں، اس کے بعد کیا یہ ہمارا عملی طور پر یہ منافقت نہیں ہے کہ ہم دین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ، حضور کے ساتھ محبت کا جو دعویٰ کر رہے ہیں اس کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ صرف داڑھی رکھنا ہی سنت اور صرف داڑھی رکھنا ہی دین نہیں ہے، صرف نماز پڑھنا ہی دین نہیں ہے، صرف درود پاک کی تسبیحات پڑھ لینا ہی دین نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہے، لاکھوں اربوں کھربوں اگر درود پاک کی تسبیحات پڑھی جائیں، کفر کو اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کفر کو اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کروڑوں لاکھوں اربوں کھربوں آپ درود پڑھیں، نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، اس سے کفر کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کفر کی ایک سازش تھی جو علامہ اقبال نے ہمیں بتائی تھی کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ اور روح محمدی نکالنے کے لیے ان کو 7 سال لگ گئے تھے۔ انہوں نے فحاشی کے جال بچھا دیے امت مسلمہ پر، قریانی کے جال بچھا دیے امت مسلمہ پر، اور ان کو جو ہے وہ نیٹ دے دو، ان کو موبائل دے دو، ان کو جو ہے وہ کمپیوٹر دے دو، اور ان کو کہو کہ تمہاری اعلیٰ تعلیم کا معیار یہی ہے کہ تم یہ چیزیں لے لو۔ جب لے لیں گے تو برائی کا شکار خود ہو جائیں گے، خود بخود جب یہ ان کاموں کے اندر پڑ جائیں گے تو روح محمدی دل سے نکل جائے گی۔ اور کفر اپنے اس کام کے اندر کامیاب ہو چکا تھا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ رب ہے، رب ہے۔ پھر جب کفر اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے نا، تو پھر کسی دور کے اندر اللہ تعالیٰ پھر امت کا مسلح بھی کوئی بھیج دیتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے پوری امت کی اللہ رہنمائی کر دیتا ہے۔ جہاں ان کو 40 سال لگے، جہاں ان کو 50 سال لگے امت کو گمراہ کرنے کے لیے، وہاں چند سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے امت کے دلوں کے اندر پھر سے محبت رسول پیدا کر دی، پھر سے عشق رسول پیدا ہو گیا۔ اب وہ روح محمدی جو ہمارے بدن کے اندر ہے نا، پورا کا پورا کفر مل کر اس روح محمدی کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہم اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ بالکل جی، امن ہونا چاہیے اور سکون ہونا چاہیے، بس یہاں تک ہی دین ہے، بس اس کے علاوہ کچھ دین نہیں ہے۔ خدا را ذرا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کے ان حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں، نہ ہم خود غلط راستے پر چل رہے ہیں، نہ آپ کو غلط راستے پر چلنے کا جو ہے وہ درس دے رہے ہیں۔ حقیقت آپ کے سامنے ہے، یہاں یہ دنیا عارضی زندگی ہے،
یہ ملازمتیں عارضی ہیں اور یہ فانی ہیں، ختم ہو جانی ہے ایک نہ ایک دن۔ رہنا صرف اللہ کا نام ہے اور اللہ کا دین ہے، رسول اللہ کا دین باقی رہنا ہے، باقی سب کچھ فنا ہو جانا ہے۔ لیکن اگر ہم نے دو نمبری کی اس مسئلے کے اندر تو ہمارے گریبان ہوں گے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں پرسش ہوگی، قبر حشر میں ہمیں اس کی پوچھ ہونی ہے اور اپنے رب کے حضور اس کا جواب دینا ہے۔ اس لیے حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں اور حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اتنا ہمارے آنکھوں کے سامنے پردے نہیں ڈلے ہوئے کہ جتنا ہمیں حقائق کا پتہ نہ ہو۔